اچھا، تو پاکستان ایک ایسا ملک جہاں جمہوریت کا چہرہ تو اکثر نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ پردے کے پیچھے جھانکیں تو وہاں طاقت کی ایک بالکل الگ جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ آج ہم اسی پہیری کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ منتخب رہنماؤں اور غیر منتخب اداروں کی اس کشمکش میں اصل طاقت کا ریموٹ کنٹرول آخر ہے کس کے پاس۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو شاید ہر پاکستانی کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتا ہے کہ بھئی پاکستان کو اصل میں چلاتا کون ہے؟ ہم ووٹ ڈالتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، لیکن کیا واقعی اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جنہیں ہم چن کر بھیجتے ہیں، یا پھر اصل فیصلے کہیں اور بند دروازوں کے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے ہم اس ساری بحث کو 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ جانیں گے کہ یہ سیاسی پہیلی ہے کیا چیز، پھر اس مخلوط نظام کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے لیے کیا کوشش ہوئی، اس پر مرکز کا رد عمل کیسا تھا، اس ساری جنگ میں عام شہری کہاں کھڑا ہے، اور آخر میں کہ یہ کشمکش ملک کو کس سمت لے جا رہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس دوہری طاقت کی کہانی کو سمجھنا ہوگا جو پاکستان کی سیاست کی آپ کہہ لیں بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں دو متوازی طاقتیں ملک کا مستقبل طے کرنے کے لیے ہر وقت ایک دوسرے سے کشمکش میں رہتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کی جو چابی ہے نا، وہ ایک اصطلاح میں چھپی ہے، ہائیبرڈ رجیم، یعنی مخلوط نظام حکومت۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہاں طاقت کا کوئی ایک مرکز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں ایک طرف جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے منتخب رہنما ہیں اور دوسری طرف پس پردہ رہ کر اصل اختیارات استعمال کرنے والی غیر منتخب طاقتیں، اور ان کے بیچ مسلسل رسہ کشی چلتی رہتی ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک گاڑی ہے جس کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 اسٹیئرنگ وہیل ہیں۔ ایک اس ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے جسے عوام نے ووٹ دے کر بٹھایا ہے، اور دوسرا ساتھ بیٹھے ایک بہت ہی طاقتور انسٹرکٹر کے ہاتھ میں، جو جب چاہے جیسے چاہے گاڑی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ بس پاکستان کا سیاسی نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اب ذرا اس کی تکنیکی تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ماہرین اسے ٹیوٹلری ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں۔ ٹیوٹلری کا مطلب ہوتا ہے سرپرست یا نگران، اور یہاں سرپرست کون ہیں؟ فوج اور بیوروکریسی جیسے طاقتور اور غیر منتخب ادارے۔ یہ ادارے منتخب حکومت کے ایک طرح سے بڑوں یا نگرانوں کا کردار ادا کرتے ہیں، جو انہیں قومی سلامتی سے لے کر خارجہ پالیسی تک کے اہم ترین فیصلوں پر ایک طرح کی ویٹو پاور دے دیتا ہے۔ تو اب تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہیں پارلیمنٹ، وزیر اعظم اور صوبائی اسمبلیاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں ملک کے مستقل غیر منتخب ادارے، یعنی فوج اور بیوروکریسی، جو اکثر قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی آڑ میں منتخب حکومت کے اختیارات کو بہت حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ لیکن اس طاقت کے توازن کو عوام کے منتخب نمائندوں کے حق میں بدلنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی اور اہم کوشش کی گئی تھی، اور اس کوشش کو ہم 18ویں آئینی ترمیم کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ترمیم کوئی اچانک نہیں ہو گئی تھی، اس کے پیچھے ایک پورا سیاسی سفر ہے۔ 2006 میں ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ یہ ایک تاریخی معاہدہ تھا جس کا ایک بڑا مقصد فوج کے سیاسی کردار کو کم کرنا اور اختیارات کو مرکز سے صوبوں کو منتقل کرنا تھا، اور اسی اتفاق رائے نے 2010 میں 18ویں ترمیم کی منظوری کے لیے راستہ بنایا۔ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کوشش کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ 102 پاکستان کے آئین کے کل 280 آرٹیکلز میں سے پورے 102 آرٹیکلز کو بدل دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ طاقت کے پورے ڈھانچے کو منتخب نمائندوں کے حق میں جھکانے کی ایک بہت بڑی تاریخی کوشش تھی۔ تو آخر اس ترمیم نے کیا کیا؟ بنیادی طور پر اس نے 3 بڑے کام کیے۔ پہلا، اس نے صحت، تعلیم اور اس جیسے کئی اہم شعبوں کا کنٹرول وفاق سے لے کر صوبوں کو دے دیا۔ دوسرا، اس نے صوبوں کو اپنے معاملات میں قانون سازی کی پوری آزادی دی۔ اور تیسرا، اس نے مالیاتی وسائل کی تقسیم میں صوبوں کا حصہ بڑھا دیا۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ فیصلے ان لوگوں کے قریب ہوں جو ان فیصلوں سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب اختیارات کو مرکز سے چھین کر صوبوں کی طرف منتقل کرنے کی اتنی بڑی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے
مرکزی طاقتوں نے بھی اپنا جوابی دباؤ ڈالا۔ تو مرکز نے جوابی کارروائی کیسے کی؟ اس کے کئی طریقے تھے۔ وفاقی سیکیورٹی فورسز کو صوبوں میں بھیج دیا گیا۔ قومی احتساب بیورو یعنی نیب جیسے اداروں کو، جو بظاہر تو کرپشن ختم کرنے کے لیے بنے ہیں، صوبائی سیاستدانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور غیر رسمی طور پر پالیسیوں پر اثر انداز ہو کر صوبوں کے اختیارات کو عملی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی ایک بہت واضح مثال ہمیں سندھ میں ملتی ہے۔ رینجرز کو کراچی میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کا دائرہ کار بڑھتا گیا اور وہ کرپشن کے معاملات میں بھی کارروائیاں کرنے لگے، جس میں خاص طور پر اس وقت کی صوبائی حکومت کے مخالفین کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس بات کی ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح مرکزی ادارے صوبائی اختیارات میں مداخلت کرتے ہیں۔ اب یہ جو طاقت کی جنگ ہے، یہ صرف بڑے اداروں اور سیاستدانوں تک محدود نہیں رہتی۔ اس کا سیدھا اثر عام شہریوں اور سول سوسائٹی پر پڑتا ہے، جو اس کشمکش میں اکثر سب سے آگے یعنی فرنٹ لائن پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ اثر بازو کا بہت ہی بھیانک ہو سکتا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی کا معاملہ اس کی ایک بہت تکلیف دہ مثال ہے۔ ان کے بقول انہیں ریاستی اداروں پر تنقید کرنے کی وجہ سے نہ صرف گرفتار کیا گیا، بلکہ حراست کے دوران مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو انسانی حقوق کس طرح پامال ہوتے ہیں۔ تو اس اندھیرے میں روشنی کی کرن کون ہے؟ وہ ہے پاکستان کی سول سوسائٹی۔ یہ صحافی، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکن ہیں جو اس نظام کی زیادتیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP جیسے ادارے ہر انسانی حق کی پامالی پر آواز اٹھاتے ہیں۔ فاون جیسے ادارے انتخابات پر نظر رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اور ادارے اصل میں جمہوریت کی آخری دفاعی لائن ہیں۔ تو ہم اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل حرکت میں رہنے والی کشمکش کا نام ہے۔ اور یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ پاکستان کو سمجھنے کے لیے اس مسلسل رسہ کشی کو سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ ایک طرف جمہوری قوتیں ہیں جو اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچانا چاہتی ہیں، اور دوسری طرف مرکزی طاقتیں ہیں جو کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں۔ ملک کا مستقبل اسی کشمکش کے نتیجے پر منحصر ہے۔ اور آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اس رسہ کشی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا عوام کے منتخب نمائندے اپنے اختیارات بچا پائیں گے، یا غیر منتخب ادارے ایک بار پھر سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے؟ اس سوال کا جواب ہی پاکستان کے آنے والے کل کا فیصلہ کرے گا۔